ایک اور بڑا مسئلہ آپ کو بتاؤں, یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ جس کام کے لیے ملازم کو رکھتے ہو نا, اس کے ملازم ہونے کا 99% لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہماری گلی کے گارڈ ہے نا, ان پر میں نے پورا بیان کیا کہ ان کی تنخواہوں پہ کتنی تنخواہ, 8,000 اور 10,000, ڈیوٹی کتنی, 12 گھنٹے کی. خدا کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مجھے ایک بات بتاؤ. چیخ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہم سے کھا گئی, یہ کر رہی ہے, گورنمنٹ ہمارا خیال نہیں کر رہی. بھائی تم جن کے سرپرست ہو, تم ان کا کتنا خیال کر رہے ہو؟ 8,000 میں تم تصور تو کرو یار, کیسے گھر چل سکتا ہے کسی کا؟ جب بات چلائی نا میں نے کمپین پہ, 8,000 کہنے لوگوں کے جیبوں سے نکلتے ہی نہیں پیسے. آپ کی گلی کو سیکیور کر رہا ہے ایک آدمی, سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے, وہ 8,000 میں تمہارے لیے جان دے گا کیا؟ پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. حالانکہ گلی میں 50 گھر ہیں بھائی, تم تھوڑے تھوڑے بھی پیسے نکال دو, 500 روپے 600 روپے نکال دو, اچھی بلی تنخواہ ہو جائے گی اس کی. نہیں نکال سکتے آپ, باتیں کروا لو آپ بیٹھ کے. حکومت یہ کر رہی ہے, بالکل صحیح کر رہی ہے حکومت. میں تو کہتا ہوں جتنا دے رہی ہے اتنا بھی نہیں دینا چاہیے گورنمنٹ کو, بالکل صحیح کر رہی ہے. کیونکہ ہم جب کسی کی حکومت, کسی پہ حاکم بنتے ہیں تو ہم اس کو نچوڑتے ہیں سرنج سے. تو ہماری گورنمنٹ بھی الحمدللہ ہمیں سرنج ڈال ڈال کے ہمارا خون کیا کر رہی ہے, نچوڑ رہی ہے. ڈالر 16 روپے سستا ہو گیا الحمدللہ, لوگ اس پہ خوش ہیں. ہو سکتا ہے کل 32 روپے مہنگا ہو جائے. وہ حکومت پتہ کیا کرتی ہے, کہہ رہی ہے وہ دیکھو خون نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے, یوں کر کے سرنج میں یوں کر کے ایک دم خون نکال لو گے نا, اگلا مر جائے گا. اس کا طریقہ ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا نکالا, واپس کیا, اگلا واپس دیکھ رہا ہوتا ہے 2 قطرے میرے اندر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے تھوڑی اس میں طاقت آتی ہے, پھر 4 قطرے کھینچتے ہیں, پھر وہ دیکھتا ہے بھائی یہ تو نکل گئے, پھر وہ تھوڑا سا اس کو خوش کرنے کے لیے 1 قطرہ آگے. تو یہ ایک وہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ ڈالر 16 روپے سستا کیسے ہو گیا, وہ ہوا ہوگا, ویسے مجھے پتا بھی ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں آپ کو. تو کیوں سستا ہوا ہے مجھے پتا ہی ہے, اس ٹاپک میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو یہ اچھا ہوا ہے, سستا ہو گیا. بہرحال اب دیکھو گارڈوں کی تنخواہیں دیکھو 8,000. ایک اور کام, میں اپنے محلے کے گارڈوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ سلوک. جو گلی میں الٹا کام ہو رہا ہے نا, جھاڑ گارڈ کو پڑ رہی ہے, حالانکہ وہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں ہے. ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب گاڑی لے کے آ رہے ہیں, کل کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے, گاڑی لے کے آ رہے ہیں ایک صاحب, تو 2 گاڑیاں قریب قریب کھڑی ہوئی ہیں, ان کو گزرنے کی جگہ تھوڑی کم ہے. وہ گلی کے گارڈ کے پاس جا کے نا اس کو جھاڑ پلا رہے ہو. تم اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آتا یہ کیسے گاڑیاں کھڑی, تو منع نہیں کر سکتا تھا ان کو؟ تم دیکھ نہیں رہی انہوں نے گاڑی غلط پارک کی ہے. حالانکہ گاڑی صحیح پارک کروانا یا غلط پارک کروانا یہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں. اور بڑے پڑھے لکھے صاحب تھے جو اس کو ڈانٹ رہے تھے. گارڈ کی ذمہ داری تھوڑی وہ 24 گھنٹے دیکھتا رہے کون, یہاں تو ہر آدمی غلط پارک کرتا ہے, وہ تو سارا دن جھگڑتا رہے گا لوگوں سے بیٹھ کے, اور گارڈ کے کہنے پر کیا وہ صحیح پارک کر لے گا؟ جب وہ جائے گا گاڑی والے سے کہے گا سر آپ یہ غلط پارک کر رہے ہو, وہ کہے گا تمہاری ذمہ داری ہے کہ میں گاڑی صحیح پارک کروں, یا تم مجھ میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو بھائی؟ وہ اس کو جھاڑ پلائے گا کہ نہیں پلائے گا؟ جب تم جھاڑ پلا رہے ہو, تمہارا نہ لینا نہ دینا اس سے, تو وہ تو اس سے زیادہ جھاڑ پلائے گا جس کی گاڑی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو. ہر شخص, اس دن میں نے دیکھا ایک خاتون برس رہی ہے گارڈ کے اوپر, گلی کا گارڈ ہے نا, میرا کچھ بھی نہیں لگتا وہ, کہ آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب کے ماموں کا بھائی ہوگا یا بھتیجا ہوگا تو جس کے مفتی صاحب اتنے فضائل, میں تو جانتا بھی نہیں کون ہے کہاں, لیکن میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یار یہ قوم کتنی بدتمیز ہوتی جا رہی ہے, کتنی بدتمیز ہو رہی ہے. اس دن کیا ہوا, ایک خاتون برس رہی ہے. اب عورت جب ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو آدمی ویسے ہی بےچارا اب شرمندہ ہو رہا ہو. اس گارڈ بےچارا غریب 8,000 میں رکھا ہوا ہے, وہ خاتون اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ ایک بچی یہاں سے نکلی تھی پتہ نہیں چپس لینے کے لیے, وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کہاں ہے. تو تم اندھے ہو, تمہیں نظر نہیں آتا, تمہیں گلی محلے کی خبر نہیں ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ جس گھر سے جو بچی نکل رہی ہے وہ ڈائری میں اس کا نام نوٹ کرے, تھمبنیل کے, یہ کہاں جا رہی ہے, کدھر مڑ رہی ہے, چپس لے کے کدھر کو گئی. ہر آدمی برس رہا ہے, ہر آدمی برس رہا ہے. مسجدوں میں کوئی جھاڑو کے لیے رکھ لو نا بندہ, کمیٹی والے اس سے اپنے ذاتی کام کروانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت ہوتا ہے. مسجدوں میں خدمت کے لیے نہیں ہوتے یہ. آپ کیا سمجھتے ہو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں؟ آدھی سے زیادہ یہ کمیٹی والوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ تنخواہ ان کو کس نے دینی ہوتی ہے؟ کمیٹی کے صدر نے. تو کمیٹی کا صدر اس کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی نیت غلط ہوتی ہے, اس کی نیت ہوتی ہے یار جب اتنے کام کر رہا ہے تو بیٹا ذرا ایک سرف کا ڈبہ لے آ, بیٹا 6 انڈے لے آ, وہ سمجھتا ہے ہلکا. بھائی آپ کیوں ایک آدمی سے کام لے رہے ہو؟ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ جس کام کے لیے آیا ہے, اگر آپ کو ایک ملازم چاہیے آپ تنخواہ پہ رکھو نا نئے ملازم.
کیوں اس سے آپ فری میں کام لے رہے ہو؟ یہ تقریباً ہر مسجد میں ہوتا ہی ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہی ہے کہ جہاں خادم آئے ان خادموں سے کوئی انڈے لینے کے لیے بھیج رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار وہ مسجد کا خادم بیلا بیٹھا ہوا ہے، تو کام تو نہیں کر رہا نا، فارغ ہے نا، یار ایسا کر ایک پاؤ دہی لے آ جا کے. پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ بھائی فارغ بیٹھا ہے. بھائی وہ فارغ بیٹھا ہے کام کاج کر کے، تو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ فارغ بیٹھا کرے. یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اگلوں کی کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جس کی دہی لینے گیا اس کی کہاں سمجھ میں آئے گا؟ کیوں لے رہے ہو کام بھائی؟ ابھی دیکھو میرے گھر کے آگے نا کچرا پڑا ہوا ہے، بھنگی 2 دن سے شارٹ ہے مارکیٹ سے. میں سفر پہ گیا ہوا تھا، یہ گارڈ گواہ ہے، میں نے بولا کہ یہاں 2-3 لڑکوں کو پکڑو، ان کو بولو اتنے پیسے دیں گے ہم آپ کو، آپ یہ جگہ صاف کر دو. میرے گھر کے آگے بہت کچرا جمع ہو گیا ہے، بھنگی شارٹ ہے مارکیٹ سے. بھنگی کو بھی چاہیے تو شارٹ ہو رہا ہے تو بتا تو دینا کہ میں 2 دن نہیں آؤں گا، 3 دن نہیں آؤں گا. ہر آدمی یہاں اللہ معاف فرمائے یار. تو حالانکہ جن سے میں کام لے رہا ہوں نا ان کو میں ایک دفعہ بولوں نا وہ فری میں سارا صحن چمکا دیں گے. عقیدت ہے ان کو مجھ سے کہ یار مفتی صاحب نے بولا ہے یار کوئی بات نہیں ہم فری میں کریں گے. نا 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 نا، ہم نے پیسوں کی آفر سے کام، کیونکہ وہ ہمارے ملازم بولو نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کا کوئی شاگرد ہوتا ہے، اس سے وہ اتنا کلوز ہوتا ہے آپ کا کہ اس سے اولادوں جیسا تعلق ہوتا ہے، اس کو فری میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یار یہ دل سے کرے گا، یہ تو تلاش کر رہا ہے. لیکن ہر ایک سے ایسا تعلق بولو نہیں ہوتا. اچھا اس میں نابالغ بچے سے کام نہیں لے سکتے آپ. جیسے کوئی یہاں مدرسہ ہے نا قریب میں، چھوٹے بچے بھی ہیں، میں کبھی بھی ایک پانی تک نہیں منگواتا ان بچوں سے. میں جو بڑا بچہ ہوگا تو کام لینے سے پہلے اس کو میں پیسے دوں گا، بھائی پیسے سے کام ہوگا، فری میں کام نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ملازم نہیں ہیں یہ. اور وہ بچے جو غریب ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مسجد کے یہاں خادم ہیں، آپ پوچھ لو میں نے کسی خادم سے فری میں کوئی ایک کام کروایا ہو یہاں؟ کیونکہ مسجد کے بعض، ہر مسجد کے امام ایسے نہیں ہوتے، مسجد کے امام بھی خادموں سے دبا کے خدمتیں لے رہے ہوتے ہیں. یار تو ایسا کر دہی لیا، یار تو ایسا کر یہ لیا، یا تو ایسا کر یوں لیا، یا تو ایسا کر یہ لیا. وہ گدھا بنا ہوا ہوتا ہے. تھوڑے دنوں میں کہہ رہا ہے یار میں آیا تھا پوچھا مسجد میں پوچھا لگانے کے لیے، اور جب بولو تو کہہ رہے فارغ ہی تو بیٹھا ہے نا، کام تھوڑی کر رہا ہے. فارغ تمہارے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے یار، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ دیر فارغ بیٹھے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے کام کون کرے گا، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب پیسے دے دے کے کام کرواتے رہیں. تو بھائی جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو خود کر لو کام اپنا کچرا. جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں اپنا کچرا خود ہی اٹھاتا تھا، سمجھتے ہو، خود اٹھا رہا ہوتا تھا میں. بھائی ہم جھاڑو ہم نے لگائی ہے الحمدللہ، یہ 3 گھر ہیں، 3 کے آگے میں جھاڑو لگاتا، کئی دفعہ پکڑا گیا ہوں. صحیح ہے نا. اپنی بکری کو ہم خود خدمت کرتے تھے، اس کے سامنے تھال پیش کی. اب چونکہ اللہ نے تھوڑی مالی وسعت زیادہ دی ہے تو اب بکری کے لیے خادم رکھا ہوا ہے. وہ بکری پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا اس خادم پہ خرچ ہو رہا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں اس کو بھی ہٹا دوں. ہمارے ایک دفعہ میں کیسے اپنی بکری کی خود خدمت کرتا تھا، ملازم بھائی گنجائش نہیں تھی تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم خود کریں گے. حالانکہ اس وقت بھی ہم مولانا تھے، جمعے کے خطیب تھے، جہاں جاتے تھے ہمارا استقبال ہوتا تھا. شکل سے بکریوں والے لگتے نہیں تھے. بکریاں چرانے میں خود جاتا تھا، میں چرانے میں خود جاتا تھا. لوگ کہتے تھے یار اس کام کے لیے آپ کوئی ملازم رکھو. بھائی ہم کہاں سے ملازم رکھے ہیں، خود کھائیں یا اس کو کھلائیں ملازم کو. وہی حضرت کہتے ہیں نا پیسے ہی نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہے نا، مولوی صاحب حضرت نے، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ان سے پوچھا آپ کی عمر 35 سال ہونے والی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت نقل اتار کے فرماتے تھے، وہ کہتے تھے پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے. تو ایک دفعہ تو کیا ہوا، میرا گھر میں نا وہ میں نے بکریوں کے لیے وہ رکھا ہوا، کھل ول لا کے رکھی ہوئی، اس کو پانی میں بھگو کے اس میں ہم چوکر ملا کے بکری کو کھلاتے. بکری بڑی طبیعت سے پھوڑتی تھی. وہ ایک دن میرے گھر میں ایک مہمان آ کے بیٹھا، میز سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ انتظار میں ہے کہ مفتی صاحب سموسے پکوڑے لا کے رکھیں گے نا. اچھا میں کھل تیار کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، اپنے دوست ہی تھے وہ بیٹھ گئے. کھل ول تیار کر کے نا بکری کا بھوسا، تو میں نے کہا میں ادھر میز پہ رکھ دیتا ہوں اور پھر ہاتھ واتھ دھو کے آؤں گا تو بکری کے سامنے رکھ دوں گا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. تو میں نے کھل لا کے مجھے خیال ہی لینا مہمان کے سامنے رکھ دیا. وہ دیکھ رہے کہ یار یہ بکریوں والی غذا مجھے کیوں کھلائی جا رہی، مجھے خیال ہی نہیں نا. ہاتھ واتھ دھو کے میں آیا تو وہ ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب یہ کیا کون سی بے کرامی ہے یار، یہ سلوک ہوتا ہے مہمان کے ساتھ.
مجھے ایک دم خیال آیا یار یہ کیا ہو گئی ہے, تھوڑی سی بدتمیزی ہو گئی ہے. خیر دوست تھے, بے تکلف ہنسی آئی ہمیں بھی. تو پیسے نہیں ہیں تو بھائی یہ اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا, ٹھیک ہے, خود کرو یار کام. گدھا بنا کے رکھا ہوا ہے مسجد کے ملازمین کو, گدھا ملازم بن گیا, اس کی بیچارے کی شامت آ گئی. اور اپنی تنخواہوں کے بارے میں گورنمنٹ سے چیختے رہتے ہیں, تنخواہ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ, مہنگائی بڑھ رہی ہے, گورنمنٹ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھا رہی. اپنے ماتحت ملازمین کی جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو ایسے کھینچ کے رکھا ہوا ہے بالکل, ٹھیک ہے نا. مسجدوں کے ملازمین کی تنخواہیں تو دیکھو ذرا مسجدوں میں جا کے, اپنے پیسوں سے بھی نہیں دے رہے, چندے کے پیسوں سے دے رہے ہیں, اس میں اتنا لچڑپن دکھاتے ہیں. اگر اپنے جیب سے دینا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے, پھر تو وہ 8,000 دے رہے ہوتے, جو گارڈوں کی تنخواہ نہیں 8,000 جو مل رہی ہے, پھر 8,000 دے رہے ہوتے. ایک گارڈ میرے پاس آیا کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب 8,000 میں کیا کروں میں. میرا دل چاہ رہا تھا اس کے کان میں بولوں چوری کر تو جا کے, حرام ہے چوری, ایسا نہ کوئی گارڈ کرنا شروع کر دے. مجھے غصہ آ رہا تھا. تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, حدیث یاد کر لیں, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے.